اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آمد مصطفیٰ کی بات ہے. میں ایک حدیث کا سہارا لے کے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی تھے. فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ہم حضور علیہ السلام کے غلام بھی حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب سرکار کی مجلس میں بیٹھتے تو انداز پتہ کیا ہوتا تھا کہ حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما ہے، ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں اور ادب کا یہ تقاضا ہے کہ سب صحابہ کرام کی نگاہیں نیچی ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح مؤدب بن کے بیٹھتے تھے کہ جس طرح گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ساتھ ادھر سے ادھر ہل گئے تو پرندے اڑ جائیں گے. اس طرح مؤدب بن کے حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے. فرماتے ہیں کہ حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یہ حال ہوتا تھا. اور کسی صاحب علم نے یہ کہا کہ حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جس میں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، منظر ایسا تھا کہ جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں چاند دکھائی دیتا تھا، اس طرح صحابہ کے جھرمٹ میں مصطفیٰ دکھائی دیتا تھا. حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میری جان ساروں، اے میرے غلاموں، ان یوم الجمعہ من افضل ایام، جمعہ کا دن تمام دنوں میں سے افضل، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار. حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن ہی افضل کیوں ہے؟ سارے دن اللہ کے ہیں، اب اس کے بعد ہفتہ آئے گا وہ بھی خدا کا دن ہے، ہفتے سے پھر جمعہ تک سارے دن خدا کے ہیں، جمعہ کا دن افضل کیوں ہے؟ تو حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا. گویا جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اچھا ایک تو سرکار نے فرما دیا عید کا دن ہے، یہ تو بہت سخت ہو گئی کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اب آگے بات کریں گے کہ جمعہ کا دن ہی عید کا دن کیوں ہے. لیکن ایک بات آپ بھی جانتے ہیں، جب آپ ہفتے کے بعد جمعہ کے لیے مسجد میں آتے ہیں، عام نمازوں سے ہٹ کے اہتمام کر کے احتشام کے ساتھ، اس کو احتشام کے ساتھ کپڑے دھلے ہوئے پہنتے ہیں. اور بعض خوش قسمت جو ہیں وہ نیا لباس پہن کے آتے ہیں، خوشبو لگا کے آتے ہیں، معطر بن کے آتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. سما ایسا ہوتا ہے کہ عید کا دن ہے. تو پریکٹیکلی ہماری لائف سے یہ بات سامنے آتی ہے. اب سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن کیوں بنایا؟ حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن اس لیے بنایا کہ اللہ رب العالمین نے اس دن آدم علیہ السلام کو خلق کیا. گویا جمعہ کا دن یوم میلاد آدم ہے. یوم میلاد جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام بھیجو. اچھا یوم میلاد آدم کا اور درود حضور کی ذات. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام بھیجا کرو. حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ کے دن میری ذات پر درود و سلام 80 مرتبہ
بیچتا ہے رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام جمعہ کے دن خلق ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ ارے جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین ان کو خلق کرے، تخلیق کرے، وہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، اور جس دن آدم کے نبی مصطفیٰ آئے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ وہ تو تمام عیدوں سے بڑھ کے عید کا دن ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے جو نسبت ہے میرے آقا علیہ السلام، بہت ساری نسبتیں ہیں، لیکن دو نسبتیں ایسی ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پہلی نسبت یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہے، پھر زمین پر اتار دیا گیا، اور 300 سال تک اماں حوا اور آدم پچھڑے رہے۔ ایک سری لنکا کے قریب سرنگی پہاڑ کے ادھر آدم علیہ السلام کو اتارتے ہیں اللہ رب العالمین، اور اماں حوا کو جدہ کے اندر اتارتے ہیں، اور جب 300 سال کے بعد میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو نسل آدم چونٹیوں کی صورت میں میدان عرفات میں نمودار ہوتے ہیں، اور میدان عرفات بڑھ جاتا ہے انسانوں کی ارواح سے۔ اس میں مومنین کی روحیں بھی ہیں، کافروں کی روحیں بھی ہیں، ارے تمام مذہب، مسالک اور طبقہ فکر کے افراد کی روحیں میدان عرفات کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین خطاب کرتا ہے ان روحوں سے، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 11 کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اتنے میں جب خدا نے اعلان کیا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، خدا نے اپنا تعارف کرانا چاہا، جب کوئی نہیں بول رہا، اتنے میں ان ارواح نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بولی، قالوا بلا، بھائی تعالیٰ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم کی روح بولی تو ساری ارواح میں یہ بات کے بولنے کا سلیقہ ان کو آ گیا، سب نے بیک وقت یہ کہا کہ قالوا بلا، بھائی تعالیٰ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تمام روحوں کو بولنا بھی مصطفیٰ کریم نے سکھایا۔ اسی لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ پہلا مسلمان اس لیے کہ خدا کی ربوبیت کا، خدا کی توحید کا، خدا کے تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سب سے پہلے میں نے زبان اطہر سے یہ جملہ صادر کیا کہ قالوا بلا، بھائی تعالیٰ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ حضرات عزیز وقار، اب آدم علیہ السلام کو جب زمین کے اوپر ہے تو پھرتے ہیں، کبھی صحراؤں کے اندر، کبھی پتھروں کے اوپر، کبھی زمین کے اوپر، کبھی کہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، بھائی تعالیٰ کی توبہ توبہ۔ ایک روز آدم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا عرش کو، اور خیال آیا جب میں جنت کے اندر تھا، خیال آیا کہ جب میں جنت کے اندر تھا تو میں نے وہاں ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا، خدا کے نام کے ساتھ ایک نام تھا، اور ایک طرف خدا کا نام، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اب اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مولا اس نام کا صدقہ میری توبہ قبول کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم تیری توبہ قبول کروں گا، لیکن یہ تو بتا کہ تو میرے محمد کو جانتا کیسے ہے، تو میرے مصطفیٰ کو پہچانتا کیسے ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب میں جنت کے اندر تھا، جنت کے ہر درخت کی شاخ پر، ہر پتے پر جہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، وہاں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا۔ آج مجھے جب یاد آ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کوئی عام نام نہیں ہو سکتا، وہ نام سب سے افضل
مستحسن ہو سکتا ہے میں نے غنیمت جانتے ہوئے اس کا صدقہ دے دیا، اس کا واسطہ تجھ سے مانگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم جا، میں نے محمد کے صدقے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور دوسری نسبت، جب اماں حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام جب ملے، فطرتی طور پر انسان کے اندر مرد اور عورت کے میلان میں، جذبات میں، فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے۔ جب حوا کو چھونا چاہا، غیب سے آواز آئی تو اس وقت تک اس کو چھو نہیں سکتا جب تک نکاح نہ کر لے۔ بولا نکاح کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مہر ادا کرنا پڑے گا۔ بولا مہر کیا ادا کریں؟ اس لیے کہ دو ہی تو انسان ہیں، ایک مرد اور ایک عورت ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی شادی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی رسم نکاح ہے، نہ کوئی اسٹیٹ وجود میں آئی ہے، نہ کوئی ملک بنا ہے، نہ کوئی کرنسی ہے، نہ کوئی سکہ راج الوقت ہے۔ بولا نکاح کرنے کے لیے مہر کہاں سے لائیں، مال کہاں سے لائیں، پیسہ کہاں سے لائیں؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسا کر لو کہ میرے اس محبوب کی ذات پر جس کے صدقے میں اے آدم تیری توبہ قبول کی، اس محبوب کی ذات پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھو، تمہاری طرف سے مہر ادا ہو جائے۔ حضور سروائے بولے زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور سروائے بولے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت میں روشنی کے اندر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب میرے ہاں جو مولود کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی ہوتی حضرت مائس جب موجود فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے تو ہاتھوں میں سب سے پہلے میں اٹھایا اور میں دیکھنا ہی چاہتی تھی کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اتنے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں سے پھسلے زمین پر گئے اور سجدہ ریز ہو گیا۔ جب سجدہ کیا تو یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے، بچہ پیدا ہو اور سجدے میں چلا جائے۔ کہتی ہے میں نے جا کے کان لگائے کہ دیکھوں تو صحیح کہ بچہ سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتا ہے، تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امۃ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تحقیق کہ تمہارے پاس میری طرف سے رسول آ گیا، وہ رسول تمہارے لیے اتنا مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو گھراں گزرتا، گویا کہ وہ رسول پریشان ہو جاتا کہ اگر تمہارے پاؤں کے اندر کانٹا چھپ جائے تو تمہیں اس چھبن کا احساس بعد میں ہوتا ہے، میرے رسول کو درد پہلے محسوس ہوتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ تمہارے لیے اتنا مہربان رسول ہے۔ گویا فرماتے ہیں کہ سجدے میں گئے تو امت کی یاد آ گئی، وہ رسول امت کے لیے اتنا حریص ہے۔ سجدے میں گئے تو کیا کہا؟ رب ہب لی امۃ
نہیں کرتا، صرف درود و سلام بھیجتا ہوں۔ یہ بھی بتا دوں کہ درود و سلام مقبول عبادت کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم درود پڑھو، ایمان والو درود پڑھو۔ اب درود ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اور سب سے افضل درود جو درود ابراہیمی ہے، بہت سارے درود 300,000 سے زیادہ بلکہ ہزاروں تک کی تعداد میں درود و سلام صوفیاء میں سب صالحین نے درود مرتب کیے، لیکن افضل درود درود ابراہیمی۔ اب درود ابراہیمی کو لیجیے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب ہم نے درود و سلام بھیجنا شروع کیا، کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اچھا یہ جو ارتباط ہیں سیدنا و مولانا، یہ حضور کے ارتباط بنانے چاہیے، اس سے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا درود ہم نے بھیجا، اللہ فرماتا ہے درود بھیجو، ہم نے کیا بھیجا؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج۔ ہم نے کہاں درود بھیجا؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں کہ میرے محبوب پر درود پڑھو، میں تو تمہیں اس درود میں شامل کرتا ہوں کہ شامل ہو جاؤ، مجھے کہو میں درود بھیجتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرا محبوب کیسا۔ تو جب ہم خدا کو کہتے ہیں باری تعالیٰ تو درود بھیج، تو یہ درود مقبول ہی مقبول ہے، اس لیے کہ ہماری زبان ہل رہی ہوتی ہے، ہم تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوتے ہیں باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ بات آخری یہ کر رہا تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پہلی مرتبہ جس شخص نے، کسی فرشتے نے، کسی انسان نے یا اللہ کی ذات نے درود و سلام پڑھا، ادھر روح نکلی، درود و سلام جیسے ہی پہنچا آقا علیہ السلام کی روح مبارک پلٹ کے آ گئی، اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک روح مبارک کو فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ واپس پلٹ کے اپنے مقام میں جا سکے، اس لیے حضور علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر زندہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے فاتح سب پانے والے، چمک تجھ سے فاتح سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔